ناجائز ڈگری اس کی ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ناجائز طور پہ بیٹھے تھے وہ تو میں نے آپ کو گنوا دیا۔ اس جعلی ڈگری ہولڈر والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نے تو گندم سبسڈی کے اوپر عمران خان سے وہ 1 ارب روپے نہیں لا سکا، وہ 1.5 ارب روپے صوبائی حکومت کے بجٹ سے کاٹ کے گندم سبسڈی پہ خرچ کیے۔ اس نائل حکومت نے تو 6 ارب روپے جو ہے نا ریگولر بجٹ سے منظور کروا دیے، آپ کے جو ہے نا 11 ارب سے بڑھا کے 17 ارب پہ لے گئے۔ تو جس بندے کی ڈگری جعلی ہو، ایک سرٹیفائیڈ ڈگری جعلی ہولڈر نے بیٹھ کے 3 سال 3.5 سال اس جی بی کے عوام کو بیوقوف بنایا ہو، اس کے منہ سے آپ اس طرح اچھا کوئی لفظ آپ توقع کر سکتے ہیں؟ اس نے تو ہمیشہ سے یہی مطلب اور نیگیٹو رول پلے۔ جنرل فیض اس وقت جیل میں ہے، وہ سزا بھگت رہا ہے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہے یا میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ تو جو پاکستان کو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ یہ ریاست بہت ہی کمزور ہے، ریاست تو واقعی ماں کی طرح ہوتی ہے، تھوڑے ڈھیل دیتی ہے، جب کھینچتی ہے تو پھر بندے کی چیخیں مریخ تک سنائی دیتی ہیں۔ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے اس ایشو پہ ایک اصولی موقف اپنایا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے، اور اس میں جتنے بھی دیامر بادشاہ ڈیم کے جو ایشوز ہیں، مثلا 31 نکاتی ایجنڈا ہے اور اس پہ احتجاج چل رہا ہے، اس کی حمایت بھی کی، اور ساتھ ساتھ سیم صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ واپڈا کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان ایشوز پہ عمل درآمد کے لیے اپنا کام کرے۔ اور اس میں اسلام آباد میں تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، تو اس کا رزلٹ آج یہ آیا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں اعلیٰ سطحی ایک کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان اور اویس احمد خان لغاری صاحب جو ہیں ہمارے، وہ پاور اور واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں، امیر خان صاحب اور اویس احمد خان لغاری صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی ہے، جس میں چیف منسٹر گلگت بلتستان ہیں، سیکرٹری کشمیر افیئرز ہیں، اور اس کے بعد پھر چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ہے۔ یہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی ہے، اور یہ کمیٹی وزیر اعظم پاکستان نے اس کو کنسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کمیٹی کے ساتھ جو متاثرین دیامر بادشاہ ڈیم میں، صرف وہ دیامر نہیں ہے، یہ پورے جی بی کا مسئلہ ہے، اور اس کو شروع دن سے ہی گلگت بلتستان کے عوام نے بھی اور گلگت بلتستان کی حکومت نے بھی یہ سمجھا ہے کہ وہ پورے جی بی کا مسئلہ ہے۔ تو اس پہ جو ہمارے صوبائی وزراء پہ مشتمل سیم صاحب نے ابھی وہ ہمارے وہ دیامر پہنچیں گے، اور وہاں پہ جو مظاہرین ہیں یا احتجاج اور دھرنے میں جو شامل وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، ان سے مذاکرات کریں گے، اور امید ہے کہ وہاں پہ ایک کور کمیٹی ہے، تو اس کمیٹی کے پھر جو مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ تو توقع کی جا رہی ہے کہ آج شام تک، چونکہ یہ ڈیمانڈ بیسک یہی تھا کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی ہو جس کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہو، تو اس کے بعد پھر یہ بات آگے بڑھی۔ تو امید ہے کہ یہ جو احتجاج دھرنا ہے یہ آج شام تک ختم ہو جائے گا، اور دیامر بادشاہ ڈیم جیسے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیامر بادشاہ ڈیم جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے، اور گلگت بلتستان سے زیادہ اس پہ جو اس کی جو ہمارے لیے اہمیت ہے، ظاہر ہے ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، تو ملک کی اکانومی کے لیے ایک تو سستی ترین بجلی ہے، دوسرا اس کا ریزروائر جو ہے ڈیم، اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اتنی زیادہ ہے کہ اس سے سیلاب کی تباہ کاریوں پہ بھی قابو پایا جا سکے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جب پانی کی جب شارٹیج ہوتی ہے تو اس وقت اس پانی کو استعمال میں لایا جا سکے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، اور یہ 60 سال کے بعد جو ہے پاکستان میں داسو ڈیم اور یہ دیامر بادشاہ ڈیم دونوں ہیں۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا ایک اور انقلابی جو اقدام ہوا ہے کہ کل وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے جو آفس کے حوالے سے اس کا افتتاح کیا۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا گیا، جس طرح گندم کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، جس طرح مائنز اینڈ منرلز کے اس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، اس طرح اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کو حکومتی جو امور ہیں ان کو بھی جدید خطور پہ چلانے کے لیے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کرنے کا ایک سفر کا آغاز ہوا ہے، اور کل پہلے مرحلے میں چیف سیکرٹری آفس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری آفس دونوں جو ہے وہ ای آفیسز کے طور پہ اب پرفارم کریں گے، اور اس کے بعد ایک تو اس سے شفافیت آ جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کسی کو شکایت نہیں رہے گی کہ میری فائل سیکرٹری کے پاس تھی، آج 1 مہینہ ہو گیا اس کو کوئی اتہ پتہ نہیں ہے، یا بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بہت ساری فائلوں کا آپ سب کے ساتھ بھی یہی ہوا
کہ بعض اوقات جو ہے وہ فائلیں بھی غائب کر دی جاتی تھیں. تو اب وہ ٹائم لائن ہوگا، جنریٹ ہوگی فائل، اور ظاہر متعلقہ جو بھی سیکشن ہوں گا، کہیں پہ 3 دن کا، کہیں پہ 4 دن کا، اگر وہ اس سے ٹائم لائن سے کوئی بات اوپر جاتی ہے تو وہ پھر اس کے اوپر ریڈ نشان آ جائے گا، اور اس کو بیٹھ کے چیف منسٹر گلگت بلتستان اس کو مانیٹر بھی کر سکیں گے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کون سی فائل کہاں پہ رکی ہے اور اس کی ریزننگ کیا ہے. اور اس میں بہت سارے سوالات ایسے تھے کہ اس کی سیکریسی کیا ہوگی. تو سیکریسی وہی ہے جس طرح ایک آفس میں اوپر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے، مثلا کوئی سیکرٹری ہے، وہ کوئی فائل مارک کرتا تھا متعلقہ ڈی ایس کو، تو اسی حساب سے وہیں پہ بھی اگر کوئی سیکرٹری جو ہے وہ اس سسٹم کے ذریعے مارک کرے گا تو اسی متعلقہ ڈی ایس کے علاوہ اور کوئی اس کو نہیں دیکھے. وہ لاگ ان اور پاسورڈ، یہ ایک بہت پیچیدہ ایک نظام ہے. بہرحال فیڈرل میں چند وزارتیں جو ہے نا وہ، اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اس ای آفس کے طور پہ پرفارم کر رہا تھا. صوبوں میں جو ہے وہ گلگت بلتستان جو ہے اس وقت جہاں پہ عملی طور پہ کل آغاز ہوا ہے، یہ پہلا صوبہ ہے جہاں پہ ای آفس اور ڈیجیٹل اس نظام کے ذریعے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی مشکلات کم کرنے، ان کو ٹائم بچانے، اور اس کے لیے یہ کام شروع ہوا کل اس کا. اور یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نیشنل آئی ٹی بورڈ کا. انہوں نے آ کے اس سارے سسٹم کو اپ گریڈ کیا اور اس کو آپٹک فائبر سے منسلک کیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے اور زیادہ اس میں بہتری آئے گی. ایک تو یہ تھا. دوسرا، کل ہی چیف منسٹر گلگت بلتستان نے فیسلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا اسسٹنٹ کمشنر آفس کے اندر، جو جگہ مختص کی گئی ہے. فیسلیٹیشن سینٹر کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا، بہت سارے آفیسز میں جاتے تھے، کہیں پہ اصل لائسنس کا ایشو ہوتا تھا، کہیں پہ ان کا جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کا ایشو آ جاتا تھا، چالان کی ادائیگی کے حوالے سے بہت سارے مسائل تھے، اس کے بعد پھر فارم بے اور ڈومیسائل کے حوالے سے ایشوز تھے. تو ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے اس کو مینیج کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ فارم بے سے لے کے اصل لائسنس سے لے کے آپ کا جو ڈومیسائل سے لے کے فارم بے سے لے کے ڈرائیونگ لائسنس سے لے کے اسلحہ کے جو بھی ایشوز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ لوگ بھگتتے تھے. برتھ سرٹیفکیٹ کا بھی ایشو تھا، بہت ایک بڑا ایشو تھا. تو یہ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ اس کی فیسلٹی شروع ہو گئی ہے. گلگت میں یہ آغاز ہوا ہے، تو اگلا سٹیپ ہنزا میں، پھر اس کے بعد دیگر اضلاع تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. میرے خیال میں یہ بھی ایک ایسا کام تھا جو اس بہت پہلے ہو جانا چاہے تھا، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جسے لوگ سمجھتے تھے کہ اس حکومت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سارے کام اسی حکومت کے دور میں ہو رہے ہیں. اور ایک اور وہ ایک پالیسی نہیں بن رہی تھی پچھلے 10-12 سالوں سے واش کے حوالے سے. آج چیف منسٹر گلگت بلتستان نے اس پالیسی کو بھی جو ہے وہ اس کو اناگریٹ کیا، اس کی اناگریشن تھی آج. اور اس میں جو کلائمیٹ چینج کے جو ہمارے سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں وہ بھی گلگت آئے ہوئے تھے. اس میں وہاں پہ واش کے ذریعے بیسیکلی اس میں واٹر سینیٹیشن اور یہ اس کی پالیسی ہے، اور یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. یہ کلائمیٹ چینج کا بھی اس کے اندر بہت بڑا ہے. تو یہ پالیسی بھی جو ہے وہ 10-12 سالوں سے پڑی تھی، تو آج اس پالیسی کی بھی اس کی اناگریشن ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ یہ جو 4 نئے اضلاع کے حوالے سے تقریباً کوئی 8 سال پہلے ایک اعلان تو ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ہدایت کی روشنی میں 4 جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے حوالے سے اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹس کے حوالے سے فی الحال وہ اضلاع پرفارم کریں گے. ظاہر فیسلٹیز ان کو ملیں گی. اس میں ایک تو رندو ہے، یاسین گوپس ہے، داریل ہے اور ٹانگیر ہے. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو انیشیٹ تو کیا گیا تھا، لیکن اس پہ بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. تو یہ ایک بولڈ سٹیپ تھا سی ایم گلگت بلتستان کا. اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، آپ کے تھرو یہ خبر بھی ہے کہ لاسٹ ایئر 2023 نومبر میں سکردو میں وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں ایک تو ان آتھرائزڈ وہیکلز جو آتھرائزڈ جو آفیسرز نہیں تھے وہ گاڑیاں رکھتے تھے، وہ ایک فیصلہ ہوا تھا. اس پہ تو عمل درآمد ہو گیا تھا، لیکن ایک اور جو اس میں فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد تھوڑا سا اس میں تاخیر ہو گئی، لیکن اب اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس میں اضافی سیکیورٹی واپس لی جائے گی. اور یہ سلسلہ کل سے شروع ہو گیا، اور اس کا آغاز جو کیا گیا ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جو جج صاحب ہیں رحمت شاہ صاحب، اس کے پاس 12 پولیس اہلکار زائد تھے.
تو وہ کل واپس لیے گئے.